الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے جمعہ کے اس اجتماع میں ہماری گفتگو کا موضوع دو قسم کی باتیں ہوں گی۔ گفتگو کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ اس مسئلے کو ہم سمجھیں گے کہ واقعہ کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، اور دوسری بات یہ سمجھیں گے کہ ہماری مخالفت یا ہماری نفرت یزید کے ساتھ بنتی ہے، اور لوگ اس کی اپنے دل میں نفرت رکھتے بھی ہیں، لیکن میری اور آپ کی جو یزید کے ساتھ نفرت ہے، جس وجہ سے کیا حضرت امام عالی مقام کی نفرت بھی اسی وجہ سے تھی جس وجہ سے ہم لوگ نفرت رکھتے ہیں؟ تو اصل اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج کا جو اہل بیت کا محبت رکھنے کا دعویٰ رکھتا ہے، اور حضرت خاص طور پہ امام عالی مقام کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا حضرت امام کی مخالفت اور آج کے حسینی کی مخالفت، اگر تو اس کی وجہ ایک ہی ہے، تو پھر تو بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسی راستے پہ چلایا ہے جو حضرت امام کا راستہ ہے، اور اگر اس میں فرق نظر آئے تو پھر اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا ہمیں محاسبہ کرتا ہوئے جو اصل راستہ ہے ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے۔ پہلی جو بات میں نے عرض کی کہ واقعہ کربلا سے مجھے آپ کو کیا درس ملتا ہے، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اب آ کے کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن صاف ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی اہل سنہ کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ ہمیں اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے، پنج تن پاک ہستیاں ہیں، ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے، امہات المومنین کا بھی ذکر کرنا چاہیے، ورنہ بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا ذکر وہ ہم لوگوں نے غیروں کو دیا ہوا تھا، اور اس الزام سے بچنے کے لیے کہ کہیں ہم ذکر کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی کسی اور قسم کے لوگوں میں ہونا شروع ہو جائے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ماہ محرم میں ہم لوگ یہاں پہ اہل بیت اطہار کا دروس کی شکل میں تذکرہ کرتے ہیں، اور شروع میں ایسا ہوا تھا
ایسا ہوا تھا کہ ادھر ادھر سے آوازیں بھی آیا کرتی تھیں کہ اینا دا پتہ کراؤ نا یہ کیڑے سید ہوندے نے۔ ایک صاحب نے مجھے فون پہ بات بھی کی تھی کہ آپ سید، یہ بخاری خاندان ہے پاکستان میں، اوج شریف والوں کا خاندان، تو اچھا پھر وہ مطلب یہ ہے کہ تاں پھر تسی کوئی بہتیاں گلاں کر دے جے۔ حالانکہ ان کو بھول گیا کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگ غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ رفض یعنی اہل تشیع یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آج اگر ہم بات کریں اہل بیت کی تو لوگ کہتے ہیں کہ رافضی ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اہل بیت ہونے کی وجہ سے کوئی رافضی بنتا ہے تو پھر میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ اہل بیت کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے کوئی رافضی نہیں بنتا۔ ان کی محبت، عقیدت، ادب، احترام کو بنیاد بنا کے حضور کے صحابہ پہ زبان درازی کرنا، یہ ہے رافضیت، جس کو ہم شیعت کہتے ہیں۔ تو اب میں اس بات کو لے کے چلا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں تھوڑا تھوڑا اب یہ جو شعور آیا ہے کہ اتنا بڑا ہمارا جو محبت جو ہمیں ورثے میں ملی تھی اور ہمارا خزانہ ہے ہمارے ایمان کا، ہمارے جذبات کا، اس سے ہمارے لوگوں کو محروم رکھا گیا۔ اور سنایا گیا تو صرف یہی سنایا گیا کہ حضرت امام حسین کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ حضور کی گود میں کھیلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے، حضور نے گھٹی دی ہے، حضور نے بڑا پیار کیا ہے۔ یہ چیپٹر کلوز کر کے اس کے بعد سیدھا آگے واقعہ کربلا ہوا ہے۔ اور واقعہ کربلا جب سنایا تو صرف یہ سنایا کہ ظلم کتنا ہوا، لہٰذا امام مظلوم کا لقب دے کے، تو جو ان کا اصل لقب جو حضور نے ان کو عطا فرمایا کہ سیدہ شباب اہل جنہ، یہ تو جنتی شہزادے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں، میرے پھول ہیں، یہ حضور نے فرمایا میرے پھول ہیں، یعنی پھول کا اصل جو آپ تذکرہ سنتے ہی یا ذہن میں لاتے ہی آپ کے ذہن میں فوراً بات آتی ہے، پھول کا ذکر جب بھی آئے گا تو خوشبو کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسن اور حسین کی جو خوشبو ہے یہ ان کی نہیں، یہ میری خوشبو ہے، کیونکہ یہ میرے پھول ہیں۔ ان کو جو کمالات ملے ہیں وہ اصل میرے ہی کمالات ہیں، اللہ نے ان کا مظہر ان دونوں شہزادوں کو بنا دیا ہے۔ تو ایک بڑی لمبی نصیحتوں کی اور ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کی داستانیں ہیں، باتیں ہیں، صرف ایک واقعے میں آ کر ہمارے لوگوں کو بہت دور رکھنے کی کوشش کی گئی، اور لوگ اب بھی اسی میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سارے حالات جو اصل ریئلٹیز ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، حقائق کو جاننا پڑتا ہے، اور ہمارے شعبے کے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں کوئی وقت ہی نہیں ہے، ان کے پاس زحمت ہی نہیں کرتے کہ کتاب کھول کے دیکھ لیں، پڑھ لیں، حقیقت کا جائزہ لے لیں۔ تو حضرت امام علی مقام اور ان کے دیگر جتنے بھی رفقا تھے جنہوں نے واقعہ کربلا میں شرکت کی، اس سارے واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن عزیز کی سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ ہے جسے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں کا اللہ جل شانہ نے ذکر کیا ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم یہ 5 صورتیں ہیں اور 5 قسم کی مشکلات ہیں جن کے ذریعے سے ہم، اے حضرت انسان، تمہاری لازمی طور پہ ضرور بضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے ان 5 صورتوں کے ساتھ۔ وہ کون سی ہیں؟ من الخوف، خوف میں مبتلا کر کے، والجوع، بھوک پیاس کی شدت ہے، فقر ہے، محتاجی ہے اس صورت میں، ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، سرے سے موجود نہیں رہے گا یا جتنی تمہیں توقع ہوتی ہے اس سے ہم کمی کر دیں گے، والانفس، اور تمہاری جان میں کوئی ایسی صورتحال پیش کریں گے، کوئی مشکل ڈالیں گے، تمہارا اپنا وجود، تمہاری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔
والثمرات، ثمرات سے مراد بعض مفسرین نے لکھا کہ کھیتیاں مراد ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے اپنے گھر کی کھیتی جو اولاد ہے یہ اولاد مراد ہے۔ اور آگے فرمایا وبشر الصابرین، لیکن جو ان پانچوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس مصیبت پہ صبر کر جائے اور آزمائش میں پورا اتر جائے گا، بشارت اسی صبر کرنے والے کے لیے ہے۔ اب آپ واقعہ کربلا کو دیکھیں اور اس آیت مقدسہ کو دیکھیں، یہ پانچوں آزمائشیں حضرت امام علی مقام پہ آتی ہیں۔ خوف کی آزمائش بھی ہے کیونکہ بچے ساتھ ہیں، فیملیز ساتھ ہیں۔ بھوک پیاس کی شدت ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے کیونکہ انہوں نے ہر قسم کے راستے بند کر دیے تھے۔ اور نقص من الاموال، مالوں کی کمی، کوئی بندہ سفر پہ جاتا ہے تو اپنے سارے پیسے تیلے سارے زیور تو ساتھ ہی لے کے جاتا، مال کی کمی بھی ہے۔ والانفس، اپنی جان خطرے میں ہے۔ والثمرات، اپنی اولاد کی، اپنے کنبے کی جان خطرے میں ہے۔ پانچوں آزمائشیں حضرت امام علی مقام اور ان کے رفقا پہ آتی ہیں۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو قافلے کے ہر فرد نے صبر کر کے یہ قرآنی آیت پہ عمل کیا کہ اصل میں سچے اور جھوٹے آدمی کی تو آزمائش ہی اوکھے وقت میں ہوتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کوئی رشتہ داری ہے، مارکیٹ کے بنے ہوئے تعلقات ہیں، آپ کی دوستیاں ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، مشکل وقت میں اگر کوئی بندہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے دوبارہ اعتماد کریں گے اس پہ؟ تو اسی طرح حضرت امام علی مقام اور دیگر رفقا کی اس سارے واقعہ کربلا کے سارے منظر سے گزرنے کے بعد ایک سبق ہمیں ملا اس قرآنی آیت کے ضمن میں کہ اگر مشکل وقت میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو کر اس کی رضا پہ تم راضی ہو جاتے ہو، یہ کہو کہ میرے رب کا فیصلہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں بات کرنے والا، یہ مشکل وقت میں یوں اپنے رب کے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دینا، اس سے بندے کو سرخروئی ملتی ہے۔ دیکھیں حضرت علی اصغر جو آپ کے چھوٹے صاحبزادے تھے، جب ان کے لیے آپ نے یزیدی لشکر سے پانی طلب کیا اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ کسی جنگ میں یہ اصول نہیں ہوتا کہ کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا جائے، چہ جائے کہ اس کو شہید کر دینا ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب اپنے بیٹے کو حضرت امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کی زبان پہ لفظ کیا تھے؟ وہ یہی عرض کر رہے تھے باری تعالیٰ اگر تو اس ساری حالت اور یہ جو میرے اوپر آزمائش کا وقت ہے اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھ میں لے کے، اللہ اس کے بعد اگر تو راضی ہوتا ہے میں سمجھوں گا کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، تیرے فیصلوں پہ میں بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ ایسی عظیم مثالیں۔ حضرت جی میری آپ کی آزمائش کہاں سے ہو رہی ہے؟ کبھی اس کو سمجھ کے دیکھیں، ہمارے اوپر تو اتنی بڑی آزمائشیں آئی نہیں ہیں، ہم نے تو بالکل گھرانے میں جب آنکھ کھولی تو مولوی صاحب نے پہلا آ کے لفظ جو بولا اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اے بندے تمہیں مبارک ہو، جناب محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا ہو گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ ہمیں تو کسی مشکل سے گزرنا بھی نہیں پڑا۔ آج مشکل صرف اتنی ہے جس پہ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ہزاروں خواہشیں وابستہ ہیں اس دنیا کے ساتھ، میں اپنی خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کبھی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس سے بڑا میں کیا المیہ پیش کروں؟ اگر کسی کی کاروبار میں کسی کا تھوڑا نقصان ہو جائے، کبھی بھی بیٹھ کے وہ یہ جائزہ نہیں لے گا کہ اس کا جو نقصان ہوا وہ اس وجہ سے تو نہیں ہوا کہ وہ نماز فجر کو قضا کرنے والا ہے، کہیں اس کا نقصان اس لیے تو نہیں ہو گیا کہ نماز عصر کو قضا کرنے کی عادت بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ دونوں نمازیں ہیں جن کا کنیکشن خاص طور پہ اس بندے کے رزق کے ساتھ ہے۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ صبح کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ سوئی ہوئی تھی، حضور نے جا کے اٹھایا، بیٹی اٹھو، ابا جان کوئی ضروری کام ہے؟ فرمایا کہ نہیں کام تو کوئی نہیں ہے، یہ رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد سویا نہ کرو۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کسی بندے کی عادت بنی ہوئی ہے جس وجہ سے اسے معاشی تنگی کا سامنا ہے؟
یا نماز عصر کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر قضا ہو گئی وہ بندہ سمجھ لے کہ اس نے اپنا مال اور اپنے گھرانے ہر چیز کو ہلاک کر کے رکھ دیا، لیکن اپنی کوتاہی نظر نہیں آ رہی، رزق کی تنگی، چلو بندہ یہ سمجھ لے کہ میرے رب نے یہ چاہا کہ یہ چیز اس بندے کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے رب نے نہیں دی، لیکن یہ جا کے کسی بابے کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، کسی عامل کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا دکاندار ہے کہ وہ اگر آپ کو پہلے سرے سے بتا دے کہ نمازیں قضا کرنے کی نحوست ہے یہ، آپ دوبارہ اس کے پاس جائیں گے؟ اس کی ہڈی کیسے چلے گی؟ حقائق کو جب آپ نہیں سمجھیں گے تو یہی زندگی ہے، پھر یہی سیاپے ہیں، یہی رولے ہیں، کبھی زندگی سے ختم نہیں ہو سکتے۔ واقعہ کربلا کو جو حسینی ہے نا، حسینی اپنے آپ کو کہنے والے، کم از کم وہ تو اس بات کو ضرور سمجھیں۔ اور پھر دیکھیں اتنے مشکل حالات، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کتنی مشکل گھڑی سے وہ سارے لوگ گزر رہے تھے، تسلیم و رضا کا پیکر بنے ہوئے تھے، استقامت کا پیکر بنے ہوئے تھے۔ قالوا ربنا اللہ، اللہ نے تعریف بیان کی، کتنے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ پکے ہو گئے۔ اس کی مثال کہاں سے ملتی ہے؟ واقعہ کربلا سے ملتی ہے۔ اور ان کے آپ دیکھیں استقامت کے حالات کیا تھے کہ صبح کی نماز کے بعد حضرت امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ابن زیاد کا لشکر آیا تو ایک محاذ آرائی کا سارا ماحول بن گیا، اور اس وقت سے لے کر زوال کے وقت تک حضرت امام حسین کے ساتھی کو 3 یا 4 5 کہہ لیں اتنے ساتھی ان کے شہید ہوئے تھے صبح کی نماز کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت زوال کا وقت ختم ہو گیا ہے تو نماز ظہر کا اہتمام نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تیرا بھلا کرے کہ اس وقت میں بھی، ایمرجنسی کے وقت میں بھی تو نے اللہ کی عبادت کو ضائع نہیں ہونے دیا، اللہ تیرا بھلا کرے، چلو اذان پڑھو۔ پھر اذان پڑھی۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ لشکر کے 2 حصے بنا کے، جسے نماز خوف کہتے ہیں، اس کی ادائیگی کے لیے لشکر کے 2 حصے بنا کے آدھے لوگ حضرت امام کے پیچھے اور آدھے لوگ وہ جو سامنا کرنا ہے دشمن کا اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پہلی رکعت جب مکمل ہوئی تو لشکر کے آدھے لوگ شہید ہو چکے تھے صرف نماز قائم کرنے کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں، حالات بھلے کیسے بھی ہوں، اللہ کی عبادت چھوڑ دی جائے، یہ کون سا دستور ہے؟ قرآن عزیز میں جب یہ فرمایا کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کتنے اچھے لوگ ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں اور گاہک بھی ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تجارت اور بیع دونوں کا ذکر کیا، مطلب یہ کہ جو دکاندار ہے وہ بھی اور جو خریدار ہے وہ بھی، گاہک اور دکاندار دونوں کو۔ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جب اللہ کے ذکر یعنی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس دکاندار کو یا گاہک کو یہ لین دین کے معاملات، تجارت کے معاملات، بیع کے معاملات، ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتے، انہیں فکر صرف یہ ہوتی ہے میرے رب کا بلاوا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ حالات بھلے کیسے بھی ہوں، اللہ کی عبادت کو ضائع کر دیا جائے، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ پتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اگر تلوار رکتی ہے تو اس کے بعد شہادتیں ہیں، اور دیکھیے شہادتیں، یعنی آپ وقت کا اندازہ لگائیں، صبح کی نماز کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک 4 شہادتیں ہیں، ظہر کی 1 رکعت مکمل ہوتی ہے تو آدھے سے زیادہ لشکر آپ کا شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اور جو رات گزری ہے، آپ نے حضرت امام نے کیسے آپ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اپنی زندگیاں اگر تمہیں پیاری ہیں تو ہمارے لشکر سے اٹھ کے چلے جائیں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، کسی سے کوئی شکایت نہیں، اپنے رب سے بھی کوئی شکایت نہیں کروں گا، لیکن وفاداری کی مثال قائم کرتی، مشکل وقت میں حق کے ساتھ کھڑے ہونا، یہی صحیح مسلمانی ہے۔ وفاداری کی مثالیں ان لوگوں نے قائم کی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کتنا بڑا سانحہ، 6 مہینے سے لے کر 80 سال کے بزرگ تک یہ لاشیں سامنے رکھے ہوئے ہیں، شہادتیں ہیں،
کسی کی زبان پہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایک شکوے کا لفظ نہیں آتا، نہ کسی خاتون کے، نہ کسی مرد کے، ایک شکوے کا لفظ بھی نہیں ہے۔ بندہ آخر کار لاشیں اٹھا کے بچوں کی یہ تو کہہ دیتا ہے نا کہ باری تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش۔ یہی لشکر، بچا کھچا لشکر مدینہ طیبہ میں پہنچا، حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام علی مقام کی چھوٹی ہمشیرہ، آپ نے روضہ رسول پہ جا کے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور جانتے ہیں کہ جملہ کیا انہوں نے کہا تھا؟ پہلا جملہ، ہمارے نانا جان آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، آپ گواہ بن جائیں کہ ہم سرخرو ہو کے آئے ہیں، ہم نے اپنے سروں کو ذلیل نہیں کیا، ظلم کے سامنے جھکایا نہیں ہے، سر اٹھا کے فخر کے ساتھ سرخرو ہو کے حضور آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، آپ گواہ ہو جائیں ہماری سرخروئی پہ۔ کیوں؟ حق کا ساتھ دینا ہر دور میں مشکل رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں، اصل تو معاملہ دین اسلام کے بقا کا تھا نا، پھر ان کی نسل پاک میں دیکھیں آگے کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے اس وقت ضرورت تھی کہ محاذ قائم کیا جائے، تو حضرت امام علی مقام نے محاذ قائم کیا۔ اب دین اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے آپ ان کی اولاد کو بھی دیکھیں، جس لحاظ سے بھی خدمت دین کا وہاں پہ تقاضا بنتا تھا، اولاد نے بھی آگے وہی کام کیا۔ یہاں پہ کیا تھا، میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کی تھی، بہت سارے لوگوں نے ایسے ہی شور مچانا شروع کر دیا، او جی مشکل کشا، مشکل کشا، اتنے مشکل کشا ہوتے تو اپنی اولاد کو نہ بچا لیتے۔ شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے بندوں بتاؤ کہ میدان کربلا میں کرامتیں ظاہر کرنے کا ماحول تھا۔ ابھی تو یہ چھوٹے سے ننھے سے بچے تھے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک گود میں ایک طرف حضور کے بیٹے ابراہیم، دوسری طرف حضرت امام حسین۔ جبریل امین نے آ کے پیغام دیا، حضور ان دونوں میں سے ایک اللہ کو دے دیں، ایک اپنے پاس رکھیں۔ حضور نے امام حسین کو لے لیا، کیونکہ اس بچے کو اگر اس عمر میں اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، میری بیٹی غمگین ہو جائے گی، اس کو دیکھ کے میں غمگین ہو جاؤں گا، اور میرے بیٹے کو سپرد کر دیا جائے کیونکہ اس کا غم تو صرف میری ذات تک ہے۔ اچھا، امام حسین کو گود میں لے لیا، اگلی مرتبہ جبریل امین آئے، آ کے پیغام کا دیتے ہیں، حضور یہ مٹی رکھیں، یہ مٹی کس جگہ کی ہے؟ یہ کربلا کی مٹی ہے، اسی نواسے کو وہاں پہ شہید کر دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ کے فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں کہ شہادت ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سیوطی نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ جس وقت عراق میں گئے ہوئے تھے، واپسی پہ کوفے کی سرزمین سے گزرے، تو آپ نے ایک پڑاؤ کیا، بڑی دیر تک آپ روتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے رہے کہ میرے بیٹے کی شہادت ہے، یہ جگہ مجھے نظر آ رہی ہے، یہ والی جگہ۔ وہ تو جانتے تھے یہ کام ہونا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ مشکل کشائی ہو جاتی، جان بچ جاتی، تو کیا ہوتا؟ یہ جو حضور کے اللہ کی طرف سے جبریل امین پیغام لے کے آئے اور حضور نے اپنے صحابہ کرام کو خبریں دیں، حضرت ام سلمہ کو حضور نے وہ مٹی دی کہ اپنے پاس رکھو، جب خون بن جائے تو دیکھنا اسی دن میرے نواسے کی شہادت ہے۔ ابھی آپ یہ باتیں کریں گے کہ مشکل کشا ہوتے تو اپنی اولاد کو بچا لیتے۔ تو یہ وقت کا تقاضا تھا کہ جتنا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے، دین اسلام کو بگاڑنے کے لیے جتنی بڑی کوشش ہونے جا رہی ہے، اب قربانی بھی اتنی بڑی لگنی چاہیے اس جگہ پہ۔ تو حضرت امام نے قربانی پیش کر دی۔ اس کے بعد دیکھیں اولاد نے دین اسلام کو بچانے کے لیے کیسی بہترین خدمات سر انجام دی ہیں۔ جہاں پہ جہاد کرنا پڑا جہاد کیا، جیسے حضرت امام زید نے کیا تھا، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے جہاد کیا۔ امام عبداللہ محض ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پوتے، انہوں نے جہاد کیا۔ ان کے بیٹے آگے امام محمد نفس زکیہ ہیں، انہوں نے بھی جہاد کیا۔ جہاں پہ جہاد کرنے کی ضرورت پیش آئی جہاد کیا۔ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے درس و تدریس کا ماحول بنانا پڑا، وہ بھی قائم کیا۔ جیسے امام باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام علی رضا ہیں، مستقل بیٹھ کے دین پڑھایا آپ نے۔ اور جہاں پہ کرامتیں ظاہر کرنا ضروری تھا، وہاں پہ حضور کی اولاد نے کرامتیں بھی ظاہر کی ہیں۔ جیسے کہ امام علی رضا ہیں، یہ ملک شام میں گئے ہوئے تھے۔ ابو حبیب نام کا ایک شخص جس نے خواب میں دیکھا، ابو حبیب نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں،
تو ان کے شہر میں وہ ایک اونچی تھڑی بنی ہوئی تھی جہاں پہ کوفے کے لوگ، عراق کے لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو سارے حاجی یہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے پھر آگے قافلہ بن کے حج کے لیے جاتا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھتے ہیں ابو حبیب کے حضور تشریف لائے، اسی جگہ پہ آ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ وہ ان کے جماعت کا بڑا امیر یہاں پہ بیٹھ کے ان کو باتیں سمجھایا کرتا تھا۔ حضور بیٹھے، کسی نے کھجوروں کا تھال لا کے حضور کے سامنے رکھا، حضور مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ابو حبیب کہتے ہیں میں بھی چلا گیا، میں نے حضور کے سامنے جھولی کی، حضور مجھے بھی عطا فرمائے۔ حضور نے کھجوریں دی، میں نے گنی تو 18 کھجوریں تھیں، 18 کھجوریں۔ اگلے دن میں سوچتا رہا کہ کیا اس کی تعبیر ہوگی، مجھے سمجھ آئی کہ بس تمہاری زندگی کے 18 سال ہی ہیں۔ اچھا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر حضور کے پاس گئے، حضور اور بھی دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے 18 ہی کافی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ملیں گی۔ اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ 18 سال پورے ہوئے، اگلے سال وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اچھا، ابو حبیب کہتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھ لیا، اب اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت امام علی رضا جو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں وہ ہمارے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ حضور کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اور میں جب ملنے کے لیے گیا تو حضرت کھجوریں تقسیم کر رہے تھے، میں نے کہا حضور مجھے بھی دیں، انہوں نے مٹھی بھری مجھے دی تو 18 کھجوریں تھیں۔ میں پھر چلا گیا، حضرت امام کچھ اور دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم ہے تمہیں، یہ بتاؤ کہ 18 کے بعد کیا حضور نے تمہیں مزید کھجوریں دی تھی؟ کہا کہ نہیں دی۔ تو فرمایا کہ جب حضور نے تمہیں 18 سے زیادہ نہیں دی، علی رضا کون ہوتا ہے حضور سے آگے بڑھنے والا؟ مطلب یہ کہ جہاں پہ کرامت ظاہر کرنا بنتی تھی وہاں پہ کرامت کا ظہور بھی ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دین اسلام کی بقا کس حال میں ہے۔ حضور کی اولاد نے وہ سارے کام کر کے امت کو بتایا کہ دین کی بقا کے لیے زندگی گزرے، یہی اصل زندگی ہے۔ اور پھر میں بات جو کر رہا ہوں، اصل جو میری گفتگو کا دوسرا حصہ تھا، اب میں اس پہ آتا ہوں۔ ہمارا آج کا حسینی کیا کہتا ہے؟ آج کا حسینی کیا کہتا ہے کہ بڑی محبت کرنے والا ہے حضرت امام علی مقام کے ساتھ، بڑی محبت ہے آل بیت اطہار کے ساتھ، کربلا والوں کے لیے جان بھی قربان ہے۔ کیا کیا تو نے کربلا والوں کے لیے؟ سبیل لگا کے کہتا کہ میں نے حق ادا کر دیا، اور صرف سال کے بعد ایک مرتبہ ان کا نام لے کے ان کی نیاز کر کے تو سمجھتا ہے کہ تو نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ میرے سمیت ہر بندہ اس بات کو غور سے سمجھے کہ میری اور آپ کی ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ میری یزید کے ساتھ نفرت ہے۔ کیوں نفرت ہے؟ اس لیے کہ امام علی مقام کو اس نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ان کے خانوادے کو اس نے قتل کیا ہے، دیگر رفقا کو قتل کیا ہے۔ اچھا، یہ وجہ ہے نفرت کی یزید کے ساتھ، ٹھیک؟ اسے اپنے ذہنوں میں سیو کر لیں۔ میری اور آپ کی مخالفت کا سبب یہ بن گیا کہ یزید نے اتنا ظلم کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وجہ سے یزید کی مخالفت کی تھی، آپ کی تو ابھی شہادت بھی نہیں ہوئی تھی، ان کے خلاف تو ابھی اس نے تلوار بھی نہیں اٹھائی تھی، ان کو تو کوئی دھمکی بھی نہیں دی تھی کہ اگر نہیں کرو گے تو ایسا کر دوں گا، کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کے باوجود حضرت امام علی مقام کی نفرت تھی یزید کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نفرتوں میں فرق ہے۔ 5 لوگ تھے مدینہ طیبہ میں جن کو اپنی بیعت میں لینا بہت ضروری تھا۔ یزید نے بھیجا ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عمر کے بیٹے عبداللہ، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے عبداللہ، اور علی کے بیٹے حسین کو مجبور کرو کہ وہ میرے ہاتھوں پہ بیعت کریں۔ اب حضرت امام علی مقام کے 2 مختلف جگہ پہ آپ کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں آج بھی تاریخ کی کتابوں میں۔ ایک جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے یہی 5 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر، آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے فرمایا کہ یزید کی بات ہم بعد میں سنیں گے، ہمیں یہ بتائیں کہ خلفائے راشدین کا جتنا بھی دور چلا ہے، کیا کسی خلیفہ راشد نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنایا؟ اگر یہ دستور ہمارے خلفائے راشدین کا نہیں رہا تو یہاں بھی یہ دستور ہم نہیں مانیں گے۔
سب سے ہلکی بات کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، چونکہ بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خزانہ ان کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا نا، حضور کے دین کو نقصان پہنچے گا، اس لیے انہوں نے موقف اختیار کیا کہ لوگوں کو دیکھ لو، اکثریت جس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے گی آپ بھی کر لیں، کیونکہ جب تک آپ کی ریاست میں جب تک ماحول سازگار نہیں ہے آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت امام علی مقام سے پوچھا، اب یہ غور سے سنیے گا، انہوں نے فرمایا کہ میری مخالفت کس وجہ سے ہے؟ جو بندہ بے نمازی ہو، جو بندہ شراب پیتا ہو، جو بندہ رقاصائیں بلا کر ناچ گانے کی محفلیں سجاتا ہو، اور جو بندہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ چلا جائے گا؟ نفرت کی وجوہات کو کبھی سمجھیں۔ یہ ہے اصل حضرت امام علی مقام کی نفرت۔ یزید کے ساتھ بے نمازی کی حمایت نہیں ہو سکتی، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے کی حمایت نہیں ہو سکتی، شراب پینے والے کی حمایت نہیں ہو سکتی، اور رقاصاؤں کی حوصلہ افزائی کرنا، کیا آپ نہیں دیکھتے صدارتی ایوارڈ دیے جا رہے ہیں کس کو؟ ماڈلز کو، ٹک ٹاکرز کو، گویوں کو، فلم کی ڈرامے کی ایکٹریسز کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، کس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ اور ہمارے سابقہ بجٹ میں اتنے سینما ہال بنائے جائیں گے، مسجدیں کتنی تھی، مدارس کتنے تھے؟ یعنی مسلمان کی مت ماری گئی ہے حسینی، یا تو حسینیت کا دعویٰ چھوڑ دیں۔ اور دوسری امام علی مقام کی نفرت کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا حیران ہوں میں اس بات پہ کہ بیعت تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل گواہی دے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں، یہ کون سی بیعت ہے کہ لشکر بھیج کر کہا جا رہا ہے کہ بیعت کرو؟ یہ کون سی بیعت ہے؟ بیعت زبردستی ہوتی ہے۔ آج کے ماحول میں اس جائزہ لیں اس چیز کا، ہارس ٹریڈنگ کا لفظ ہمارے ایک عام طور پہ بول دیا جاتا ہے، بندے خرید لیے، علاقے کے شناختی کارڈ سارے کور کر کے لے گئے، کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا؟ آپ سارے کام کر کے رزلٹ نکالیں کہ حسینی طریقہ ہے کہ یزیدی طریقہ ہے، اور اس نظام کے اوپر میں اور آپ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے، اس کے بعد ملک سمر جائے گا۔ کس نظام کے تحت؟ اس یزید والے نظام کے تحت۔ لکھ کے رکھ لیں، 50 سال آپ ایکسپیرینس کرتے رہیں، 50 سال بھی آپ اس بحران سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور یہی تو نظام تھا جس کے خلاف حضرت امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، اور آج کا حسینی سبیل لگا کے حق ادا ہو گیا، لنگر دے کے حق ادا ہو گیا، نام لے کے حق ادا ہو گیا۔ حضرت جی صرف سارے یہی کام کرنے سے ہونا تھا، یہ کوفیوں نے بڑی دیر تک کام کیے ہیں، آج تک سرخرو نہیں ہو سکے۔ اور اس سے آگے چلیں تھوڑا سا، حضرت امام علی مقام نے جان دے کر نیزے کی نوک کے اوپر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ آج کے مسلمان سے سوچیں، جتنے لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ اپنے آپ سے پوچھیں، آخری دفعہ قرآن کب کھول کے دیکھا ہے؟ چلیں سارے سال کی چھٹی لے لیتے ہیں، جس دن ہم حضرت امام علی مقام کا دن منا رہے تھے، کتنے لوگ ہیں اس دن قرآن کھول کے کسی نے دیکھا ہو؟ حضرت جی کس دھوکے میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، کس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو؟ انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر اس کے باوجود اپنے رب کے حضور ایک ہی دعا کی، یا اللہ 6 مہینے کا بیٹا اپنے ہاتھ میں، 58 سال کا بزرگ آدمی 6 مہینے کا بچہ لے کے کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اگر اس کے باوجود تو راضی ہو گیا نا، بس میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں اپنی خواہشوں کی قربانی دینے والے؟ صرف ایک ہستی میدان کربلا میں امام حسین، پتہ ہے کہ گھوڑے سے نیچے اترے فوراً شہادت ہے، نماز عصر کا وقت ہو گیا، سجدے کی حالت میں نماز قضا نہیں ہونے دی، اپنی جان دے دی۔ کہاں گیا حسینی آج کا؟ یہ والا حسینی کہاں پہ ہے؟ خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، ایک کوفی وہاں سے گزرا، اسے پتہ نہیں تھا آج کے دن کیا ہو گیا، خیموں کے پاس سے گزرا،
اس کے دل میں ترس آیا کہ کسی کے خیمے کو آگ لگی ہوئی ہے، آگ بجھانے کے لیے بھاگا گیا اس خیمے کے پاس، اندر سے پتھر لگا اس کو۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، میں تمہاری امداد کے لیے آ رہا ہوں، تم مجھے پتھر مار رہے ہو، یہ کیسے لوگ ہو؟ اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ حالات بھلے کیسے ہوں، لیکن باپ پردہ خواتین بیٹھی ہیں، تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ غیرت کہاں گئی؟ حسینیت تو یہ ہے حضرت جی۔ حضرت ابن معین فرماتے ہیں، بڑے مشہور محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا کے بعد مدینے چلی گئیں، کچھ ماہ وہاں پہ رہی اور اس کے بعد پھر کوفے میں آ گئی۔ 10 سال تک میں ان کے ہمسائیگی میں رہا، 10 سال ابن معین فرماتے ہیں سیدہ زینب کے، 10 سال میں ان کے گھر کا ہمسایہ رہا۔ بس مجھے پتہ تب چلا تھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھ کے جا رہا تھا، بی بی کو کبھی گھر سے باہر نہیں دیکھا۔ حسینی اگر یہ دینی روایات کا تحفظ نہیں کرے گا تو حسینی کاہے کا؟ اپنے آپ کو دھوکے میں کوئی نہ رکھے، دینی روایات کو قائم رکھنا ہی امام حسین کا اصل پیغام ہے، یہی حسینیت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حرام کمانے پہ آ گیا، کیوں جی؟ اور خرچے پورے نہیں ہوندے جی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سود کا لین دین کر لیا، کیا ہوا جی؟ اور یار سارے کر دیں، ساڑھے کرنا کوئی بہتا ہوئے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سٹیمپ لگوا لیتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے یار جرمنی جان واسطے اے قادیانی نے ٹھپا لا گیا، پھر کیوں ہے، باہر جا کے توبہ کر لیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے آج کا حسینی۔ کالے کپڑے پالے، کیوں جی؟ محبت کا اظہار ہے۔ پانی کی سبیل لگا لی، کیوں جی؟ محبت کا اظہار ہے۔ حسینیت ان سارے کاموں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن دینی روایات کو چھوڑ پہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کے اوپر اللہ اور اس کے رسولوں کے فیصلوں پہ کمپرومائز کر کے زندگی گزارنے والا دنیا میں کوئی بھی نام دے دیں، کم از کم یہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا؟ قاتل یزید ہو گیا، مقتول امام حسین ہے۔ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا؟ سجدے اللہ کو ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا کس سے عقیدت کی جزا مانگے گا؟ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ کس کے لشکر میں یا کس کی جماعت میں جا کے کھڑا ہوگا؟ حسین کی جماعت میں یا یزید کی جماعت میں؟ آج اللہ نے مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہم فیصلہ کر لیں، حقیقت میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس لشکر میں اور کس جماعت کا ساتھی بننا ہے۔ مرنے کے بعد تو فیصلے ہی ہیں نا پھر۔ تو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، جو حقائق پیش کیا، میرے سمیت اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں ساری زندگی اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔